ایک رہ گیا دوسرا واقعہ کلیب بدر کا، وہ جو بدر میں کفار پڑے تھے. تو اب ذرا سننا، بخاری میں آپ نے کہا یہ حدیث ہے، تو یہ بات بھی بخاری میں ہے کہ وہ روایت جب ام المومنین کے سامنے پیش کی گئی کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہوں نے سنا ہے، تو ام المومنین نے فرمایا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ واہلا ابن عمر بھول گئے ہیں. عبداللہ ابن عمر سچا آدمی ہے لیکن بھول گئے ہیں. فرماتے ہیں وہ ایک اور مقام پہ بھی بھولے ہیں. وہ مقام کیا ہے کہ اگر مردے کے رشتہ دار روئیں تو ان کے رونے سے مردے کو عذاب ہوتا ہے. فرمایا وہاں پر بھی بھول گئے، یہاں پر بھی بھول گئے. رحم اللہ، اللہ کی رحمت ہو ان پر. تو پھر مسئلہ کیا ہے؟ فرماتی ہیں کہ کوئی عمل کرے اور سزا بھگتے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قرآن میں لا تزر وازرۃ وزر اخری کہ روئیں رشتہ دار اور سزا مردے کو ملے، تو یہ تو قرآن کے خلاف ہے. اسی طرح مردوں کا سننا، قال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى، یہ دونوں آیتیں ام المومنین نے پڑھی. باقی رہ گیا وہاں تو فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا یہ مقصد نہیں تھا کہ یہ میری بات سن رہے ہیں، بلکہ سننا کو علم لازم ہے. مطلب یہ ہے کہ دنیا میں میں نے جو دعوت دیتا تھا کہ میرا مسئلہ مانو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، اب یہ جہنم میں پہنچ چکے اور انہیں یہ پتہ چل چکا ہے کہ محمد کی دعوت حق تھی. یہ تو بعض علماء نے یہ کہہ دیا، اصل معنی تو یہ حضرت عائشہ کا ہے اور یہ بخاری میں، بخاری کے اندر ہے. بخاری نے وہ ذکر کر کے حضرت عائشہ کی یہ بات ساتھ ذکر کی. اور پھر مسئلہ ہے کہ جب ام المومنین نے قرآن کریم کا معنی متعین کر دیا اور 110 ہجری تک صحابہ کا زمانہ ہے، آخری صحابی 110 کو فوت ہوئے، تو ام المومنین کی کسی ایک صحابی نے بھی تردید نہیں کی اور اس آیت کا کوئی دوسرا معنی بھی نہیں بتایا. تو اس کا نام ہے اجماع، اجماع سکوتی، یعنی صحابہ متفق ہیں اس بات پہ. پھر ام المومنین کا یہ استدلال اور روایت جو بالکل صحیح سند سے آ رہی تھی، فرماتی ہیں کہ عبداللہ ابن عمر کو سمجھنے میں غلطی لگی ہے. آپ نے سماع سے ان کانوں سے سننا مراد لے لیا ابن عمر نے، حالانکہ سماع سے علم مراد تھا، اور علم بھی اس بات کا تھا کہ محمد کی دعوت حق ہے. یہ بخاری میں موجود ہے. بعض علماء نے یہ کہہ دیا، حضرت قتادہ تابعی ہیں اور بعض دیگر نے، کہ کانا معجزۃ لہ، کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کا معجزہ تھا، خرق عادت تھا معجزہ، اور معجزہ میں خالص اللہ کی قدرت ہوتی ہے، قانون عام نہیں ہوتا یا ضابطہ کلی نہیں ہوتا. اب آپ فرمائیں. دوسری آیت میں پڑھی نا کہ اللہ تسمع الموتى من فی القبور، اس سے اگلی آیت جی، اس سے اگلی دو آیتوں میں تو وضاحت فرما دی ہے نا کہ آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو قبروں میں آپ ان کو نہیں سنا سکتے جو پیچھ پھیر کے چل پڑتے ہیں. اب دو باتیں سمجھ آ گئی. اور آپ صرف ان کو سنا سکتے ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں. تو مطلب علماء نے یہ بیان فرمایا کہ یہاں جو سماعت موتیٰ کی نفی ہے کہ ایسا نہیں سن سکتے جو وہ مان لے. جس طرح فرض آپ کے دارالعلوم میں کوئی طالب علم پڑھتا ہو اور اس کے ورثاء کر کے سرپرستہ کر کے مولوی صاحب ہم نے آپ کو یہ بچہ دیا، یہ گھر میں ہماری بات سنتا ہی نہیں ہے، تو کوئی تھوڑے ہی آپ کہیں گے اسے جا کے ہولی صاحب اس کے کان چیک کروائیں. اب وہاں سننے سے مراد وہ ماننا تھا کہ وہ مانتا نہیں ہے. اور یہ فرمایا کہ لا تسمع الموتى، یہ ایسے مردے ہیں یہ سنتے نہیں ہیں، مطلب یہ مانتے نہیں ہیں. جس طرح قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد بار آپ پورے قرآن میں پڑھیں، ہر جگہ قرآن کا کافروں پر یہ مردے ہیں، قرآن نے یہ کہا یہ بہرے ہیں. اب بات سنیں، اب مثلا کیا ہر کافر گونگا ہے؟ آپ کی بات ہوگی. میں سوال یہ کرتا ہوں کہ ام المومنین اور صحابہ نے قرآن صحیح سمجھا یا آپ نے؟ یہ سوال. آپ کو قرآن کی سمجھ زیادہ ہے یا نبی کے گھر قرآن کی سمجھ زیادہ تھی؟ بولو 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 بولو. میں بخاری کا حوالہ دے رہا ہوں، کلیب بدر، بخاری، مسلم، نسائی، فتح القدیر. تو سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے، آپ کو تو ویسے میں کہہ رہا ہوں، آپ میرے مخاطب نہیں ہیں، آپ سے مراد یہ ملا ہے نہیں، آپ سائل ہیں، آپ سے میری نہ سختی ہے نہ کچھ، آپ کا حق بنتا ہے پوچھنا. میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے پنڈی اسلام آباد اور یہ ماسر اکاڑوی والی پارٹی یہ قرآن زیادہ سمجھی ہے یا پیغمبر کے گھر ام المومنین نے قرآن صحیح سمجھا؟
اس کا جواب تو آپ دیں. اب جب ام المومنین ان آیات سے عدم سماع میت سمجھ رہی ہے، عدم سماع موتا سمجھ رہی ہے، اور 14ویں صدی کا ملا کرے جی آگے پڑھو تے پیچھے پڑھو، ام المومنین آگے بھی پڑھی ہوئی تھی پیچھے بھی پڑھی ہوئی تھی اور قرآن رسول اللہ سے پڑھا. تو اب سوال یہ ہے، سارے سوال نیچے ہیں، میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. صرف اس سوال کو حل کریں کہ ام المومنین نے ان ایتوں سے سمجھا ہے کہ مردے نہیں سنتے. ام المومنین کا فہم صحیح ہے یا 14ویں صدی کے مولوی کا؟ صحابہ کا. بالکل. اب ام المومنین سے میں پیش کر رہا ہوں حوالہ بخاری، بعض قلیب بدر، مسلم، نسائی، صحیح ابن حبان اور مسند احمد، سب کے اندر یہ روایت موجود ہے ام المومنین سے. ایک. نمبر 2 یہ ہے کہ ام المومنین کے بعد امام تابعین میں امام ابو حنیفہ ہیں رحمہ اللہ. ہاں جی، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے بھی یہی سمجھا ہے کہ نہیں سنتے. امام شافعی احمد نے بھی یہی سمجھا ہے. مغنی ابن قدامہ، حوالے نوٹ کریں، مغنی ابن قدامہ، یہ امام ابن قدامہ جو شیخ عبد القادر جیلانی کا شاگرد ہے حنبلی مذہب کا، اس کی کتاب ہے. اور تکملہ شرح المہذب امام نووی، وہاں پر امام احمد امام شافعی کا مسئلہ لکھا ہے کہ بعض یہ ہے کہ اگر کسی نے یہ قسم اٹھائی کہ میں فلانے سے بات نہیں کروں گا اور مرنے کے بعد اس سے کلام کیا تو قسم نہیں ٹوٹے گی. کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ میت نہیں سنتا. لأن سماع المیت ابعد من سماع الحی البعید، اس لیے کہ مردے کا سننا زیادہ ابعد اور مشکل ہے قریب اپنا دور والے زندہ کے سننے سے. وجہ لأنہ بطلت حواسہ وذہبت نفسہ وقال اللہ ما انت بمسمع من فی القبور، اس کے حواس بھی معطل ہیں، روح چلی گئی، اور اللہ نے فرمایا کہ نہیں سنتے. نص علیہ احمد و شافعی، امام احمد اور شافعی دونوں امام یہ کہتے ہیں. اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مذہب کی 394 کتابیں، ان میں یہ لکھا ہے 394. آپ نے کچھ کتابیں پڑھی ہیں؟ کچھ ویسے پڑھی ہیں، قدوری تو پڑھی ہوگی، اصول شاشی. یہ مسئلہ اصول شاشی میں بھی لکھا ہے، کنز الدقائق میں بھی لکھا ہے، ہدایہ میں بھی لکھا ہے، ہدایہ کی سب شروحات میں بھی لکھا ہے. تجھے سند حتیٰ کہ فتاوی دارالعلوم دیوبند، جو میں حوالہ دے رہا ہوں آپ اس کو نوٹ کریں، حوالہ دکھانا میرا کام ہے، یہاں کچے حوالے نہیں چلتے. فتاوی دارالعلوم دیوبند کے پہلے مفتی عزیز الرحمان صاحب، ان سے یہی سوال ہوا کہ مردے سنتے ہیں، تو انہوں نے 14ویں جلد میں اور 5ویں جلد میں 5-6 مقام پہ سوال کا جواب دیا، اور فرماتے ہیں کہ عدم سماع میت پر نص قطعی وارد ہے ما انت بمسمع من فی القبور. تو حضرت عائشہ سے لے کر دارالعلوم دیوبند کے پہلے فتاوے تک ان آیات کا معنی یہی ہے کہ مردے نہیں سنتے. اب آگے پڑھتے پیچھے پڑھ، ہمارا سوال وہاں رہے گا کہ صحابہ اور تابعین ائمہ نے قرآن صحیح سمجھا یا 14ویں صدی کے مولویوں نے؟ ایک. تو پھر معنی وہ یہ ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو معنی کرتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ معنی یہ کرتے ہیں انک لا تسمع الموتى، تو سنا نہیں سکتا، ویسے سنتے ہیں. ایک اسماع کی نفی ہے، سماع کی نہیں. ایک یا سماع نافع کی نفی ہے، سماع نافع کی نفی ہے. جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ مانتے نہیں ہیں، فائدہ نہیں اٹھاتے. یہ ہم کہتے ہیں یہ جو معنی ہے کسی ایک صحابی سے، تابعی سے، ائمہ میں سے کسی ایک امام سے آپ لے آئیں، ہم رجوع کر لیں گے. لیکن کسی صحابی سے بھی ثابت نہیں، تابعی سے بھی ثابت نہیں، 4 اماموں میں سے کسی امام سے بھی ثابت نہیں. اور جو ہم معنی کر رہے ہیں وہ صحابہ سے بھی ثابت، تابعین سے بھی، ائمہ سے بھی، اور علماء دیوبند سے بھی. ایک. نمبر 2 یہ ہے کہ اسی آیت کے آگے کھڑا ہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم، آپ مردوں کو سنا نہیں سکتے. اب معنی میں کر رہا ہوں ان والا، مطلب ہے مردے سنتے ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے. ولا تسمع الصم، بہرے سنتے ہیں لیکن نفع نہیں اٹھاتے. ٹھیک ہے معنی؟
اس کے ساتھ تجھے کھڑا ہے. بلا تاہ دل ولو مدبرین، یہ سم ہے. بہرا جب سامنے کھڑا ہو نا، ایک بندہ پیٹھ پہ بھی چل پڑ کے بزرگوں، ایک بندہ نہیں، سم بہرا. بہرا آدمی جب سامنے بیٹھا نا، آپ بولیں گے وہ آپ کے ہونٹوں سے اندازہ لگائے گا، آپ کے اشاروں سے اندازہ لگائے گا. اللہ نے فرمایا ہو بھی بہرا اور بہرا بھی پیٹھ دے کے جا رہا ہو، اس کو غور کرنے کا موقع بھی نہ ہو، تو جیسے وہ نہیں سنتا اسی طرح یہ بھی نہیں سنتے. تو آگے اس کو ذکر کیا، رات اس میں اس سوم صرف آپ ان کو سنا سکتے ہیں جو آپ پر ایمان رکھتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں، مطلب وہی ہے جو صحابہ نے سمجھا ہے. آپ کے فہم میں غلطی اور ان مولویوں کے، وہ میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے مردوں کے ساتھ، ایک زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے بہروں کے ساتھ، زندہ کافروں کو تشبیہ دی ہے اندھوں کے ساتھ. تو سمجھ آئیے میری بات. زندہ کافر کیا ہے؟ مشبہ، اور مردے ہیں مشبہ بھی. زندہ کافر ہیں مشبہ اور بہرے ہیں مشبہ بھی. زندہ کافر ہیں مشبہ اور اندھے ہیں مشبہ بھی. اور عربی کا قانون یہ ہے کہ مشبہ بھی میں وصف ہوتا ہے اصلاً اصالتاً، اور مشبہ میں ہوتا ہے استعارتاً. کیا معنی؟ کہ میرے پیغمبر ان زندہ کافروں کو مردہ سمجھ، جس طرح مردے نہیں سنتے، یہ ان کا سننا بھی نہ سننے کے برابر ہے، یہ مانتے نہیں. وہ سنتے نہیں، یہ مانتے نہیں. جس طرح بہرے نہیں سنتے، یہ بھی نہیں مانتے. جس طرح اندھے دیکھتے نہیں، یہ بھی رجوع نہیں کرتے. تیری بات پہ وہ غور کریں گے جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں. اب سمجھے ہو کچھ بات؟